بس سوال کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، حیرت میں ہوتے ہیں کہ یہ شیعہ روتے رہتے ہیں، پیٹتے رہتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ آئیے عزیزان محترم، ہم روئیں نہ تو وہ کیا کریں، ہم کیا کریں؟ ابو بکر پہلے خلیفہ وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر ھذا اشارۃ فی بیوت علی و فاطمہ، یعنی کہ انہوں نے اشارہ کیا علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف، کہا کہ یا رسول اللہ یہ گھر بھی انہی گھروں میں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کہا؟ کہا کہ قال نعم من افضلھا، صرف یہ نہیں کہا کہ ہاں ان میں سے، نہیں کہا قال نعم، ہاں ان میں سے ہے، لیکن من افضلھا، ان گھروں میں سب سے افضل ترین گھر یہ گھر ہے جو کہ علی و فاطمہ کا گھر ہے۔ اب عزیزان محترم دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے اس قرآن مجید میں لا ریب کتاب میں اس گھر کی تعظیم کا حکم دیا ہے، اس گھر کا مرتبہ مقام و مرتبہ بتا دیا ہے، اس گھر کی بلندی بتا دی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کیا آیا اس گھر کی تعظیم کی ہے کہ نہیں کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کرتے تو بے شک ہمارے لیے حجت ہوتا اور ہمارے لیے وہ سنت ادا ہو جاتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ سنت کی کہ نہیں، یہ سنت اپنائی کہ نہیں، یہ عمل کیا کہ نہیں۔ آئیے اسی طرح پھر تفسیر در منصور میں ہے، امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی یہ اپنی کتاب میں 2-3 حدیثیں لے کے آتا ہے، ایک حدیث نہیں ہے، 2-3 حدیثیں ہیں۔ وہ ایک حدیث 9 ماہ کی ہے، ایک حدیث 6 ماہ کی ہے، اور ایک حدیث جو ہے وہ 8 ماہ کی ہے۔ یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، یہ امام ابن تحریر ابن مردویہ اور بھی کافی سارے مصنف ہیں جنہوں نے اس کو تحریر کیا ہے، نقل کیا ہے اس روایت کو، کہتے ہیں کہ مدینہ میں 8 ماہ تک حضور علیہ السلام اس عمل کو انجام دیتے رہے۔ کس عمل کو؟ اس عمل کو کہ جب آپ صبح کے لیے اٹھتے، تشریف لاتے مسجد کی طرف، اور علی و فاطمہ کا گھر مسجد کے ساتھ تھا، تو آپ پہلے علی و فاطمہ کے دروازے پر آتے، آ کر السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ارشاد فرماتے۔ یعنی کیا ہے؟ اس دروازے پر آتے اور اس دروازے کی تعظیم کرتے، دنیا کو بتا رہے تھے، اصل یہ تھے دنیا کو بتا رہے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ اس دروازے کی، اس گھر کی، اس چوکھٹ کی تعظیم کرو، تو رسول اللہ پر واجب تھا کہ ہمیں وہ چوکھٹ، وہ دروازہ، وہ گھر، اس کی تعظیم کر کے بتائے، تاکہ ہم بھی اس سنت پر عمل پیرا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور پاک سیدہ بھی خوش ہوں ہم سے کہ ان کے گھر کی تعظیم کر کے، ان کے دروازے کی تعظیم کر کے، ان کی چوکھٹ کی تعظیم کر کے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ماہ تک اس عمل کو انجام دیتے رہے، روز آتے۔ اور بعض روایات پر تو ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ تک رسول اللہ ہر روز 5 نمازوں کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک سیدہ کے دروازے پر تشریف لاتے اور یہی ارشاد فرماتے، السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے اہل بیت آپ پر سلام ہو، اللہ آپ پر رحم کرے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے، اور بھی روایات ہیں عزیزان محترم، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کا حکم تھا کہ تعظیم کرو اس گھر کی، اور رسول خدا نے اس گھر کی تعظیم کر کے دکھائی دنیا والوں کو، اپنے اصحاب کو، اپنے ماننے والوں کو، مومنین کو، تمام مسلمانوں کو، تمام امت کو یہ تعظیم کر کے دکھائی کہ اس طرح تعظیم کرنی ہے۔ یعنی اس گھر کے دروازے پر جب آنا ہے تو اونچا نہیں بولنا بلکہ سلام کرنا ہے، ادب سے بولنا ہے۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ پر ہے کہ کسی کے گھر میں بھی داخل ہو، حتیٰ کہ نبی کے گھر میں بھی داخل ہو تو اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس گھر کی امت نے تعظیم کی ہے یا نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرمائے ہیں، اس کے بعد انہوں نے، آپ کے اصحاب نے، مومنین نے، مسلمانوں نے تعظیم کی ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو اور بھی ریفرنس دیتا ہوں
اہل سنت کی کتب میں سے ہی، نہ کہ اپنے پاس سے نہیں، اپنے پاس سے تو ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے، اہل سنت کی کتب میں سے۔ یہ جو ہم پر فتوے لگاتے ہیں کہ شیعہ نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، شیعہ اپنے پاس سے گھڑتے ہیں، کوئی پاک سیدہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا، کوئی ظلم نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا، یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے، یہ میں آپ کو اہل سنت کی کتب سے ثابت کروں گا کہ اس گھر کی تعظیم کی یا نہیں کی۔ ان صاحبان نے جو خلیفہ تھے انہوں نے کیا کیا؟ جبکہ رسول اللہ کو دیکھتے تھے 8 ماہ 9 ماہ 6 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کی تعظیم کرتے رہے، اس گھر پر رکتے رہے، اس گھر پر رکتے رہے، اور کیا کرتے رہے؟ سلام عرض کرتے تھے، درود پڑھتے تھے، انما یرید اللہ، اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ اگلا جملہ اسی تفسیر میں دور منصور میں اس امام جلال الدین نے نقل کیا ہے، رسول خدا نے اگلا جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اس گھر والوں کی جس سے جنگ ہوگی میری بھی جنگ اسی سے ہوگی، اس گھر والوں کی جس سے صلح ہوگی میری بھی اسی سے صلح ہوگی۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ جو اس گھر کے ساتھ جنگ کرے گا وہ میرے ساتھ جنگ کرے گا، اور جو اس گھر کے ساتھ صلح کرے گا وہ میرے ساتھ صلح کرے گا۔ اب کیا امت نے اس گھر کو جس طرح رسول خدا نے فرمایا تھا اور اللہ کا حکم تھا، کیا امت نے اس گھر کو اس طرح مقام و مرتبہ اور عزت دی ہے؟ یہاں پر ہمیں رونا آتا ہے، لوگ ہم پر سوال کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، حیرت میں ہوتے ہیں کہ یہ شیعہ روتے رہتے ہیں، پٹتے رہتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ آئیے عزیزان محترم، ہم روئیں نہ تو وہ کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ پاک سیدہ آقا زادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، طیبہ طاہرہ عابدہ راضیہ مرضیہ، خدا نے اس کے قصیدے پڑھے ہیں، خدا نے جس کو صدیقہ بولا ہے خدا نے بولا ہے۔ اب ہم روئیں نہ تو کیا کریں؟ ان پر ظلم ہوا ہے، ان پر اتنا ظلم ہوا کہ حتیٰ کہ خود